آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کو اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ اہتمام کیا ہوتا ہے؟ جیسے درود پاک کا ویسے چلتے پھرتے پڑھتے ہیں وہ اور ہے، اہتمام یہ ہوتا ہے کہ آپ باوضو ہو کر پاک اور صاف جگہ پر بیٹھیں، قبلہ روح ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا اپنے شیخ اگر نہیں تو گنبد خضرا کا تصور رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، ہر طرف سے کٹ کر، ٹھیک ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ جب پڑھیں گے تو وہ ہوگا اہتمام کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ جمعۃ المبارک کا جب دن آئے تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ کیا کریں۔ جی فونکس کی بات کرتے ہیں پہلے، اور سائلنٹ جو لیٹرز تھے ان کی ابھی بحث جو ہے نا چلے گی، آج بھی ختم نہیں ہوگی، ان کے کچھ رولز زیادہ ہیں۔ کچھ ہم نے کتنے پڑھ لیے تھے سو فار؟ کیا رولز 5 پڑھے تھے؟ ٹھیک ہے، آج کا نمبر 1 لیکن ترتیب کے لحاظ سے آرڈر وائز نمبر 6 ہے، تو میں آرڈر لکھوں گا، ٹھیک ہے، آپ بھی آرڈر ہی لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو اینڈ پہ پتہ چلے ٹوٹل کتنے ہوئے۔ رول نمبر 6، چلیں جی آج کے لیے اتنے انف ہے، اسپیس بھی نیچے اینڈ ہو گئی ہے۔ اور آج کا فرسٹ اف ایفٹر جی کمس ایچ بہت ایزی ہے کہ جی کے بعد ایچ آ جائے تو سائلنٹ کیا ہو جائے گا؟ جی۔ جیسے سائٹ ہے، سائجٹ نہیں، آپ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ بولیے سائٹ، ٹھیک ہے، اس میں جی آپ کا سائٹ۔ اسی طرح نائٹ، اسی طرح مائٹ۔ سائٹ کا میننگ آپ کو پتہ ہے؟ نظارہ، نظارے کو کہتے ہیں۔ سائٹ کیا ہوتا ہے؟ منظر، نظارہ۔ آپ کی آئی سائڈ کمزور نہیں ہوتی، آئی سائٹ کمزور ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری آئی سائڈ ویک ہے، وہ ہوگا آنکھ کی طرف ویک ہے، آنکھ کا ایک حصہ سائڈ جو ہے نا ویک۔ سائڈ نہیں ویک ہوتی، سائٹ آپ کی آنکھ کا جو نظارہ ہوتا ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے، تو آئی سائٹ بولا کریں، ٹھیک ہے، ناٹ آئی سائڈ۔ جی ہاں جی، بصارت جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نائٹ، اوکے، پھر مائٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایفٹر کے این آ جائے تو کے سائلنٹ ہے، یہ جو میں نے کہا تھا کل بتائیں گے۔ آپ کنالج نہیں پڑھیں گے، نالج، کنوک نہیں پڑھیں گے، نوک، کنائف نہیں پڑھیں گے، نائف۔ اسی طرح ڈی کمس ایٹ دا اینڈ، آخر میں آ جائے، لیکن ڈی سے پہلے ایل آ جائے تو ایل سائلنٹ ہو جائے گا، یہ دیکھیں۔ کولڈ نہیں پڑھیں گے، کھڈ، وولڈ نہیں پڑھیں گے، وڈ، شولڈ نہیں پڑھیں گے، شڈ، گاٹ اٹ۔ اس کے بعد ایل کے 2 اور رولز ہیں، when L is between A اور K، A اور K کے مڈ میں آ جائے پھر بھی ایل سائلنٹ ہے۔ ٹالک نہیں پڑھیں گے، A اور K کے مڈ میں آ جائے گا ٹھ، ٹھ، اور ٹھوک، ٹھوک، ٹھا نہیں، ٹھو، ٹھوک، سٹاک۔ سٹاک کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے سٹاک، وہ ایس ٹی او سی کے ہوتا ہے، ذخیرہ کسی چیز کا، یہ ہے سٹاک۔ بایو والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ سٹاک کیا ہوتا ہے۔ ایک سٹیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر جو تنا ہوتا ہے نا اس کو سٹاک جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح چاک، چاک پتہ ہے نا جس سے وہ تختہ سیاہ پر لکھا کرتے تھے۔ چاک کا ایک اور معنی بھی ہے، اگر چاک کے ساتھ آؤٹ لگ جائے، چاک کے ساتھ آؤٹ لگ جائے، یہ فریزل ورب بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ فریزل ورب۔ چاک آؤٹ دا پلان پلیز، اس کا مطلب ہوگا، اب یہ ورب بن جائے گا نا، فریزل ورب ہے کہ جو پلان ہے، منصوبہ ہے، اس کو چاک آؤٹ کرو۔ کیا مطلب؟ اس کو پیش کرو، بناؤ، تو پھر یہ میننگ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایل از بٹوین اے اور ایم کے درمیان میں آ جائے تو پھر بھی کالم نہیں پڑھیں گے، ایل سائنٹر جو ہے خام، خام مینس پرسکون، بام، بالم نہیں پڑھیں گے، بام، بام کیا ہوتا ہے؟ جو میڈیسن آپ لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پالم نہیں پڑھیں گے، پھام، ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے؟ پھام، ٹھیک ہے۔ پھام کیا ہوتا ہے؟ ہتھیلی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ پام ٹریز بھی ہوتے ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ ادھر چلیے نا ملیشیا کی طرف، تو وہاں پہ بہت زیادہ پام ٹریز ہیں، اور اس کا پام آئل بھی ہوتا ہے، بہت زبردست قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اردو میرے بھی ذہن میں نہیں ہے، آپ لوگ اردو میں میری ہیلپ کیا کریں نا، اردو اس کی کیا ہے، کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، آپ اردو بتایا کریں۔ پام ٹریز، ٹھیک ہے، ان کا پام آئل بھی ہوتا ہے، اور یہ انڈونیشیا اور بالخصوص ملیشیا میں
ان کی بہت بڑی پروڈکٹ ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں، بہت بڑی پروڈکٹ ہے. آپ برآمدات اور درآمدات پڑھتے ہیں نا معاشرتی علوم میں، غالباً 7ویں 8ویں میں یہ ٹاپک موجود ہے. تو اس میں یہ موجود ہے کہ ملیشیا جو ہے نا وہ پام آئل جو ہے، ہو سکتا ہے اردو میں بھی پیری پا اور میم ہی لکھا ہو، یہ بھی کوئی ایسا نہیں، کیونکہ بہت سارے الفاظ انگلش کے اردو کا حصہ بن گئے. ٹھیک ہے، بہرحال دیکھ کے مجھے بتائیے اگر ملی تو. اگر اچھا اف این کمز بیفور ایم تو پھر آپ کا این سائلنٹ ہو جائے گا. اب اس کو کنڈیمن نہیں بولیں گے، کانڈیم. اس کا کیا مطلب ہے؟ مذمت کرنا. کیا کرنا؟ مذمت کرنا. کالمن نہیں ہوتا، کالم ہوتا ہے. کالم کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ نہیں، لائن کو کالم نہیں کہتے. آپ میتھس کے اندر چلے آ جائیں، میٹرکس کا ایک چیپٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک الجبرا میرا فیورٹ چیپٹر ہے، اس کے بعد میٹرکس میرا فیورٹ چیپٹر ہے. اس میں کالمز اور روز ہوتی ہیں، کالمز اور روز ہوتی ہیں. ایک تو وہ کالمز ہو گئے. اس کے علاوہ یہ ہے بیسمنٹ، اس میں ایک ہی کالم ہے یہ، ورنہ اکثر بیسمنٹ میں کالم زیادہ ہوتے ہیں. وہ کالم زیادہ ہوں تو پھر اس طرح سے تدریس نہیں ہوتی، مشکل پیش آتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ سائڈیں اور باقی اوپر کنکریٹ، یہ وہ بہت مضبوط قسم کا جو ہے نا آپ کو مٹیریل ڈالنا پڑتا ہے کہ وداؤٹ کالمز جو ہے نا سٹینڈ کرے. وہ بیسیکلی اس کے سہارے کے لیے اس کو بھی کالمز کہا جاتا ہے، ان کو پلرز بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پلرز، جیسے پلرز آف اسلام نہیں کہتے. پلرز آف اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ ترتیب سے بتانا ہے. پہلا نماز، دوسرا کلمہ طیبہ، دوسرا تیسرا زکوٰۃ آ گیا. اچھا روزہ، چوتھا، پانچواں حج. چلیں، اور اسی طرح جو آرٹیکلس آف فیتھ ہیں، یہ تو ہو گئے پلرز آف اسلام. آرٹیکلس آف فیتھ کتنے ہیں؟ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ارکان ایمان. ارکان ایمان وہ کتنے ہیں؟ بھئی یہ تو سوالیہ نشان بن رہا مسلمانیت پر. کیا ہو گیا؟ ارکان ایمان کا نہیں پتا، لٹرلی نہیں پتا، یہ مذاق کر رہے ہیں. 6 ہوتے ہیں. دیکھیں میں گنوا دیتا ہوں، اب آپ فوری یاد آ جائیں آپ کو. آمنتو باللہ پہلا، وملائکہ دوسرا، وکتبہ تیسرا، ورسلہ belief in the prophets چوتھا، belief in Allah, belief in his angels, belief in his بولیے books and belief in his prophets. آگے والیوم الآخر belief in the day of judgment of the doomsday. چھٹا کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ٹھیک ہے، اور بعث بعد الموت تو اسی میں آ گیا نا، وہ جو ہے والقدر خیرہ وشرہ. ٹھیک ہے، من اللہ تعالی. ٹھیک ہے، ہر اچھی اور بری تقدیر پر اس کو کیا کہیں گے؟ Allah's decree. کیا کہیں گے؟ آخری جو ہے belief in Allah's decree. ڈکری نہیں پڑھنا، DECREE ڈکری. belief in Allah's decree and predestination. decree and predestination. اس ڈیسٹینیشن کا مطلب کوئی منزل نہیں ہے. predestination means pre-designed، پہلے سے طے شدہ. اوکے، pre-planned، pre-written. دس از کالڈ predestination. اس کو تقدیر کہا جاتا ہے. اور یہ مسئلہ تقدیر جو ہے نا یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، تو اس کو سمجھ لیں پہلے. آج میں نے نہیں آپ کو سمجھانا، یہ فقہ کلاس میں پوچھیے گا، نہ ملا ٹائم تو ہفتے کو اس کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ اس کے اندر بڑا ہی جو ہے نا وہ عجیب سا معاملہ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی تھی. نہیں، اللہ کی مرضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں صرف ایک جو میں بتاؤں، جو کچھ آپ نے کرنا تھا نا، آپ نے کرنا تھا، اس نے نہیں کروانا تھا. جو کچھ آپ نے کرنا تھا، ٹھیک ہے، اس نے تخلیق بھی تو آپ کو کیا ہے نا. جو بناتا ہے اس کے بارے میں پتہ تو ہوتا ہے. اس نے اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے قلم کو حکم دیا کہ سہیل صاحب نے جو کچھ دنیا میں کرتوتیں کرنی ہے نا، کالے کارنامے یہ سارے لکھ دیں. میں نہیں کہہ رہا
قلم کو کہ قلم تو لکھ، میری مرضی سے کہہ رہا ہے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے یہ کرے گا. اب میری بات سمجھیے، یہ ہے اس معاملے میں تقدیر کا. ہم کہتے ہیں کہ لو جی وہاں سے ہو گیا، اللہ نے منظور سی. نہیں، یہ غلط چیز ہے. مسئلہ تقدیر کو سمجھے ہے کیا. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں، دیکھیے یہ آپ کے کیا بن گئے، آرٹیکلس آف فیتھ. بولیے کتنے ہیں ٹوٹل؟ 6 ارکان ایمان. اب آپ نے یاد رکھنے ہیں، ترتیب کے ساتھ بولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو گئے یہ سارے؟ نہیں، ایک رہ گیا. کنڈیم پہ تھے ہم، مذمت کرنا. کالم بھی ہو گیا. یہ آٹومن نہیں ہے، آٹم. اسی کو آپ فال بھی کہتے ہیں نا، سیزن میں. یس، ویسے یہ ورب بھی ہے، فیل، فال، فالن، گرنا، سیکنڈ فارم. لیکن یہاں ایز اے ورب نہیں، ایز اے ناؤن ہے. فال، خزاں. آٹم بھی خزاں، موسم خزاں. جیسے یونیورسٹیز کے اندر انٹرنیشنل بھی اور نیشنلی بھی 2 سیمسٹر چلتے ہیں نا، اسپرنگ سیمسٹر ہے اور آٹم سیمسٹر ہے. فورن میں اس کو فال سیمسٹر بھی بولا جاتا ہے. فال بولیں، فال سیمسٹر. ٹھیک ہے، تو یہ موسم ہے آپ کا. تو پت جڑ کا غالباً جو موسم ہوتا ہے نا، اسی کو کہا جاتا ہے جہاں پتے گر جاتے ہیں. جی میں اس کو ریز کر دوں. اوکے، ڈیلی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو لکھتے ہیں اس کو مٹا دیتے ہیں، ایسا ہی ہے. اس سے ایک لیسن بھی ملتا ہے کہ ہر چیز نے مٹ جانا ہے. اگر انسان یہ لیسن لینا چاہے نا، یہ بہت بڑا لیسن، جب آپ کے دل میں یہ آ جائے گا نا، خیال پختہ ہو جائے گا، راسخ ہو جائے گا کہ ہم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، پھر آپ ہمارے صالح کی طرف جو ہے نا چاہے. ہر چیز جو ہے نا مٹ جاتی ہے. اور علم کے مٹ جانے سے حدیث پاک بھی سن لیں، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے. قرب قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ حضور صاحب نے فرمایا کہ علم جو ہے نا اٹھا لیا جائے گا، جہالت جو ہے نا باقی رہ جائے گی، اور اہل علم بھی اٹھا لیے جائیں گے، جلدی دنیا سے چلے جائیں گے. تو یہ قیامت جو صغرا ہے، ٹھیک ہے، یہ علامات صغرا ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک علامت بھی ہے یہ. اچھا جی، اب آ جائیں ٹینسز کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ہم نے پریزنٹ کمپلیٹ کر لیا تھا نا، بولیں نہیں، پریزنٹ کمپلیٹ کر لیا، پاسٹ شروع کر لیا. پاسٹ کا کون سا کیا؟ پاسٹ انڈیفینیٹ. کنٹینیوس بھی کر لیا، ویری گڈ. تو پھر آج ہم کر لیتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. ٹھیک ہے، اس کا دوسرا نام کیا ہو سکتا ہے؟ پروگریسو کہاں سے ہو گیا؟ پرفیکٹیو. وہ تو کنٹینیوس کے لیے ہوتا ہے بھائی. پاسٹ پرفیکٹ یا پرفیکٹیو ٹینس، اس کے 2 یوزز ہیں بس، وہ آپ لکھ لیں. uses. Number 1, it's used to denote an action completed in the past. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی یہی پڑھتے ہیں. جیسے he has all his actions in the given time. I met him in Karachi in 1995. سیکنڈ یوز بھی کر لیں.
It's used to differentiate between two actions. When I reach the station, comma, the train had started. I had written the letter before he arrived. Okay. G, have you written? Okay. اوکے موٹی موٹی چیزیں آپ کو پتہ ہی ہیں. ہم کون سی فارم اس میں یوز کرتے ہیں؟ تھرڈ. ٹھیک ہے. ہیلپنگ ورب آپ کا ہیڈ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں پہلا وہ یوز وہی ہے, اٹس یوز ٹو ڈینوٹ این ایکشن کمپلیٹڈ ان دا پاسٹ. ایسا کام جو کہ زمانہ ماضی میں کمپلیٹ ہو گیا ہے. ہی ہیز کمپلیٹڈ آل ہز ایکشنز ان دا گیون ٹائم. اس نے اپنے تمام کام جو ہے نا وہ طے شدہ یا دیے گئے وقت میں اس نے مکمل کر لیے. کلیئر؟ بولیں. اچھا ٹائم کا آپ اس طرح بھی ذکر کر سکتے ہیں. اب اس میں سینس فار کیوں نہیں لگ رہا؟ ان کیوں لگا ہے؟ آپ تو یہ پڑھتے ہیں نا ٹائم سے پہلے سینس فار لگتا ہے. میں نے تو نہیں لگایا. اگر میں کہوں آئی ہیو میٹ ہم ان کراچی سنس 1995, ٹینس بھی تو دیکھیں نا پرفیکٹ ہے, کام مکمل ہو گیا. سنس کا تو مطلب ہے تب سے, اس کا مطلب اب تک. ٹھیک ہے. یہ ریزن ہے, یہ نہیں ہے کہ کلیہ کے ٹائم کے ساتھ آپ نے سنس فار لگا دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی ذہن سے نکال دیں. I met him in کراچی, میں اس سے کراچی میں ملا. میٹ میٹ تھرڈ فارم ہے. ان 90 میں نے ہیڈ نہیں یہاں میں نے لگایا, ہیلپنگ ورب نہیں میں نے لگایا. ضروری ہے ہاں. I met him, میں اس سے ملا. I had met him, میں اس سے ملا. فرق کیا ہے؟ لیکن ہاں ٹینس کے مطابق تو مجھے ہیلپنگ ورب لگانا تھا, میں نے نہیں لگایا. آپ کو ہیلپنگ ورب کے بغیر یہ ٹھیک لگ رہا ہے؟ ترجمہ کر لیں آئی میٹ ہم کو. چلو کراچی شراچی چھوڑ دیں. آئی میٹ ہم, میں اس سے ملا. آپ نے کسی کو انگلش میں یہ بتانا ہو کہ میں اس سے ملا, کیا انگلش ہوگی؟ آئی میٹ ہم. ہیڈ لگانا ضروری ہے؟ بولیں بھئی میٹ بھی تو پاسٹ ہی ہے نا, اور کام کمپلیٹ ہو گیا. آئی میٹ ہم. پھر ہیڈ کہاں گیا آپ کا؟ کوئی نہیں. آپ بتائیے. یہ ٹھیک ہے آئی میٹ ہم وداؤٹ ہیڈ. ان جنرل کیا ہے اس کی ٹرانسلیشن؟ میں اس سے ملی. اب کیا کہیں گے؟ آئی میٹ ہر. تو اور یہ پاس پرفیکٹ ہی ہے نا, آئی میٹ ہر, تو ہیڈ لگانا ضروری ہے. نہیں, میں سنس کو چھوڑ دیں. میں سنس تو مسئلہ کلیئر کر دیا نا کہ سنس کیوں نہیں لگا, اور ٹائم کے ساتھ سنس فار لگانا ضروری نہیں ہے, اور ٹینس کے مطابق ہوتا ہے. آپ کیا لگاتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیں, کراچی کو بھی چھوڑ دیں. اتنا سا جملہ ہم کر لیتے ہیں. اس میں سبجیکٹ بھی ہے, ورب بھی ہے, آبجیکٹ بھی ہے, تینوں چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب میں اردو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس سے ملا. ملا اس کا مطلب پاسٹ ہے, اور ملا کا مطلب میں نے کام اپنا ملنے کا کمپلیٹ کر لیا. اوکے. اردو کا جملہ اس کے اندر فٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ٹینس کے لحاظ سے؟ تو کیا میں اس کی ٹرانسلیشن یہ کر سکتا ہوں کہ آئی میٹ ہم کر سکتا ہوں؟ تو پھر ہیڈ کے بغیر جملہ ٹھیک ہو سکتا ہے نا. ادھر ہی میں زنگ اتارنا چاہ رہا ہوں. یہ جو زنگ لگا دیا نا اسکولوں کالجوں نے یونیورسٹیز تک نے, ٹھیک ہے, ہیڈ ہیڈ ہیڈ,
نہیں ضروری نہیں ہے. اور ایک میں نے بہت بڑی غلطی کی, آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کی ہو ابھی تک. ہاں اس جملے میں نے ایک بلنڈر مارا ہے, بلنڈر. شاباش, مجھے یہاں پر ہیز نہیں ہیڈ, ورنہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ بن جائے گا, اس کو مجھے ہیڈ کرنا ہے. اب یہ بھی پتہ چل گیا 8ویں والے اسپیشلی 9ویں 10ویں والے جہاں پر بنیاد لگنی زنگ کی, پھر اترتا نہیں ہے وہ لوگ اس چیز کو اسپیشلی دیکھیں. اٹس یوز ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین ٹو ایکشنز, دو ایکشنز کے درمیان یہ اس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں پہلا ایکشن یہ ہے کوما تک, دوسرا ایکشن یہ ہے. اوکے, وین آئی ریچ دا اسٹیشن, جب میں اسٹیشن پہنچا, وین آئی ریچڈ دا اسٹیشن, یہاں بھی ہیڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وین آئی ریچ دا اسٹیشن دا ٹرین ہیڈ اسٹارٹیڈ, تو کیا ہو چکا تھا, ٹرین شروع ہو چکی تھی نہ چل بھی نہیں چکی. نو, اسٹارٹنگ از یار اسٹارٹ دا کار, اٹ ڈزنٹ مین دا کار از رننگ. اسٹارٹ دا کار, اسٹارٹنگ اور ہوتا ہے گاڑی چلانا ہوتا ہے کیا مطلب. اب اس کو گاڑی شروع کرنا اردو میں کہیں گے, اردو بتائیں کیا, وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اردو. گاڑی سٹارٹ کی ہے, کیونکہ سٹارٹ کا لفظ جو ہے نا ہم نے اردو میں ایڈ کر کے اردو کی شان کو بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے وہی کہیں گے, مطلب یہ ہے کہ ٹرین جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوئی ہے, شروع نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اچھا اس کو دوسری طرح بھی کر سکتے ہیں آپ, اس کو یہاں اور اس کو یہاں بھی, اس کے آرڈر بھی چینج کر سکتے ہیں. دا ٹرین ہیڈ اسٹارٹڈ کاما وین آئی ریچ دا اسٹیشن, تب بھی ٹھیک ہے. اس کی مثال میں نے نیچے دے دی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں پر میں نے ٹائم کا پہلے ذکر کیا, یہاں پر میں نے ٹائم کا بعد میں ذکر کیا, اور یہاں میں نے پنکچویشن بھی نہیں لگایا, میں نے بیفور لگا دیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک کام ہے, ایک ایکشن ہے, یہ دوسرا ایکشن ہے, دو ایکشن آگے. اس کو میں نے اب ریورس کیا, I had written the letter, یا میں نے کام پہلے کر لیا, یا کام بعد میں, یا کام پہلے, یا وقت پہلے یا وقت بعد میں, کہ دونوں طرح آپ جو ہے نا لکھ بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں, بول بھی سکتے ہیں. I had written the letter, میں نے خط لکھ لیا تھا, before he arrived, اس کے آنے سے پہلے, اس کی آمد یا اس کی پہنچنے سے پہلے. Is it clear? Okay, can I raise it? Okay. خوش کے معنوں میں بھی یوز ہوتا ہے, آئی ایم پلیزڈ ود یو, میں آپ کے ساتھ خوش ہوں, آئی ایم پلیزڈ ٹوڈے. لیکن ریکویسٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, برائے مہربانی جس کو آپ کہتے ہیں. تو آپ یہ والا ورڈ یوز کرتے تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں, پلیز ویٹ, کس سے انتظار کرنے کے لیے کہنا ہے, بجائے اس کے کہ اکیلا ویٹ کہیں گے, اس میں ریکویسٹ نہیں ہے, اس میں آرڈر ہو جائے گا, امپیریٹو بن جائے گا. پلیز کم بیک, کسی کو واپس بلانا ہے, پھر وہ جلدی آئے. پلیز رپلائی آنسر. ٹھیک ہے, بہت رات ہوگی, اب سونا چاہ رہی ہیں, رات کے 2 بج گئے, 2 بجے تک موبائل آپ یوز کرتی ہیں, لیکن ابھی تک رپلائی نہیں آتا سہیلی کا. ٹھیک ہے, تو آپ پریشان ہو جاتی ہیں, تو آپ پھر کہتی ہیں کہ پلیز رپلائی یا آنسر, پلیز ویک ہم اپ. ٹھیک ہے, کسی کو جگانا ہو, ٹھیک ہے, باہر دروازے پہ دستک ہوئی ہے, ہاں جی وہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے, دوپہر کے 2 بج گئے ہیں, تو آپ یہ کہتے ہیں گھر والوں کو, اس کی مدر کو, کہ اسے جگا دیں, تو ریکویسٹ فارم میں پلیز کا ورڈ یوز کر لیں, پلیز ویک ہر اپ, اسے جگا دیں. ول یو ڈو می اے فیور, کسی سے آپ نے کام لینا ہو تو آپ کیا کہیں گے, ول یو ڈو می اے فیور, کیا آپ کے لیے یہ جو ہے نا مہربانی فرمائیں گے. فیور کا مطلب مہربانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیٹ می ورک. اچھا یہ جب اس کو بولتے ہیں تو لیمی ہے, کیا ہے, let me work, not let me work. اوکے, اس پہ کلکلا نہیں کر دینا. let me work, مجھے کام کرنے دیجیے گا. let بھی جو ہے نا وہ سم ٹائمس یوز ہوتا ہے ریکویسٹ میں. let them relax, انہیں اب آرام کرنے دیں, اتنا سفر کر کے آئے ہیں, تھک گئے ہیں, اور تم آتے ہی جو اپنی دوست کے ساتھ لگ گئی ہو, تو انہیں اب آرام کرنے دیں. سچویشن کوئی بھی ہو سکتی ہے, کریٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے کہاں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, دین پلیز ڈو کم دا ڈے آفٹر ٹمارو, ڈونٹ فورگیٹ. آپ کسی سے چاہ رہے ہیں تو ڈے آفٹر ٹمارو کیا ہے, پرسوں, دا ڈے آفٹر ٹمارو. ٹھیک ہے, آنے والا جو کل ہے اس کے بعد والا دن وہ پرسوں, تو آپ پلیز کم. اب یہ ڈو جو ہے
یہ کس لیے میں نے ایڈ کر دیا؟ مزید سٹریس دینے کے لیے، اس کی ریکویسٹ کی انٹینسٹی کو بڑھانے کے لیے، ہر حال میں. اب ڈو کا معنی ڈو ڈڈ ڈن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پلیز ڈو کم، آپ برائے مہربانی ہر حال میں پرسوں آئیے گا، ڈونٹ فورگیٹ. پھر اینڈ پہ لگا دیتے ہیں، یعنی اور انٹینسٹی ہے کہ آنا لازمی ہے، آپ بھولیے گا نہیں. پلیز ٹیک اے سائڈ، ٹھیک ہے؟ پیچھے ہٹ جاؤ نہیں. اوکے، کیا اسے کہیں گے اردو میں؟ پلیز ٹیک اے سائڈ، ٹھیک ہے؟ لیکن اکثر ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ڈونٹ یو سی، تمہیں نظر نہیں آ رہا. اکثر ہم اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں. پلیز ٹیک اے سائڈ، دین کین وی کم ٹمارو، کیا ہم کل آ سکتے ہیں؟ یہاں پر کوشچن مارک آنا چاہیے تھا، پنکچویشن کی غلطی ہے. یو وانٹ فورگیٹ ٹو رائٹ می، ول یو. ابھی آپ سے سوال نہیں، آپ اس سے کر رہے. آپ کی کوئی دوست ہے، فورن سے آئی تھی، آج اس کی فلائٹ ہے، وہ جا رہی ہے، تو آپ اسے کہتی ہیں کہ آپ نے جا کے مجھے لکھنا ہے. اب یہاں لیٹر کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے میرے لیے، لکھنے سے مطلب ایسے ہی ہے خط ہی لکھنا ہے یا ای میل کرنی ہے، کچھ بھی ہے ریٹن فارم میں. یو وانٹ فورگیٹ ٹو رائٹ می، تو آپ مجھے لکھنا نہیں بھولیں گی، یہ پہلے آپ اسے بتا رہی ہیں. یعنی مجھے یقین ہے کہ آپ جب وہاں جائیں گی تو اپنی خیریت کی اطلاع کرنا مجھے نہیں بولیں گی. ول یو، آپ بھولیں گی تو نہیں نا؟ اس کا معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ بھول جاؤ گی، نو، آپ بھولیں گی تو نہیں نا، یعنی آپ یقیناً نہیں بولیں گی، ٹھیک ہے؟ اور جیسے نیوز پیپر ہے تو آپ اکیلا بھی پیپر بول سکتے ہیں، اس کا مطلب صرف کاغذ نہیں ہوتا. وہ سے آپ کو بات بتائے گا اس سے کیا مراد ہے. آئی ریڈ دا پیپر ڈیلی ان دا مارننگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نیوز پیپر ہی پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پلیز فارگیو می، یہ جملہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہماری زبانوں پہ. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات وی آر ایٹ دا ایرر اور دا مسٹیک، ٹھیک ہے؟ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم غلطی پر ہیں، اس کے باوجود ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم بد اخلاقی سے کام لیتے ہوئے اس طرف نہیں آتے. تو معافی مانگ لینے سے یاد رکھیے گا انسان بڑا ہوتا ہے، چھوٹا کبھی بھی نہیں ہوتا. وقتی طور پر لگتا ہے، لیکن جو اس کے ایفٹر جو افیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، ایفٹر افیکٹس جو ہوتے ہیں وہ پروف اس بات کو کر دیتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں، ٹھیک ہے، عظیم ہیں، ٹھیک ہے؟ پلیز فارگیو می، ول یو پلیز اوپن دا ڈور، یہ ونڈو، کسی سے کہنا دروازہ کھول دیں، یہ کھڑکی کھول دیں، تو آپ ول یو پلیز کا ورڈ پلیز لیٹ می ان، مجھے اندر آنے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اکثر جب ہم آن لائن کلاسز لیتے ہیں تو آپ میٹ پہ جاتے ہیں، گوگل میٹ پہ یا کوئی بھی آپ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، جب آپ انٹر ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں، دا ہوسٹ ول سون لیٹ یو ان، دا ہوسٹ ول سون لیٹ یو ان. جو اس میٹنگ کو کنڈکٹ کر رہا ہے، جو میجر ہوسٹ ہے، وہ جلد ہی آپ کو اندر آنے دے گا، ٹھیک ہے؟ تو کبھی آپ کی طرف سے ریکویسٹ بھی آپ بھیج سکتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ لیٹ می ان، ٹھیک ہے؟ لیٹ می ان، ٹھیک ہے؟ اوکے، آل آر ریکویسٹڈ ٹو کم ان ٹائم، ٹھیک ہے؟ ریکویسٹ آلریڈی ورڈ اکیلا بھی آپ بذات خود ریکویسٹ جو ہے نا وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے ریکویسٹ کرنے کے لیے. تو ریکویسٹ ایز اے ورب یوز ہو جائے گا. سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بر وقت تشریف لائیں، ٹھیک ہے؟ 10:37. چلیں وہ کیب تھوڑی سی کر لیں ہم. بولیں وائے، یہ کون ہوتا ہے؟ ناؤن ہے یہ. امبیسڈر کا ورڈ سنا ہوا ہے؟ امبیسڈر، جو امبیسی میں بیٹھتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ امبیسڈر ہوتا ہے نا، نمائندہ، ٹھیک ہے؟ سفیر، سواد کے ساتھ نہیں، سین کے ساتھ، سواد کے ساتھ سیٹی بن جائے گا سفیر. جہاں جہاں جس ملک کے ساتھ آپ کی خارجہ پالیسی سائن ہوتی ہے اور وہاں وہاں آپ کی امبیسی ہوتی ہے، سفارت خانہ، ٹھیک ہے؟ سفارت خانے میں سفیر بیٹھتا ہے، اس کو انوائے کہا جاتا ہے. اسی ملک میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں. جیسے آپ کے پاسپورٹ پر لکھا ہوتا ہے ایکسیپٹ اسرائیل، ایکسیپٹ اسرائیل، ٹھیک ہے؟ اس کو اسرائیل جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، مگر انگلش کی پروننسیشن کے اندر یہ اسرائیل آتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فرشتے کا نام لگتا ہے. تو آپ ہر جگہ سفر کر سکتے ہیں ماسوائے اسرائیل کے، ٹھیک ہے؟ دین انوائے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حسد ہوتا ہے، حسد. اور اس کے بعد انہانس، اس کا میننگ تو آپ کو آتا ہوگا، بڑھانا، ٹو میکسیمائز، ٹھیک ہے؟ یہ ورب ہو گیا. انلسٹ، بھرتی کرنا، ریکروٹ کرنا، بھرتی.
بھرتی کرنے کا مطلب نہیں پتا؟ بھرتی سینٹر ہوتے ہیں نا، آپ سابقہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، جس کو عرف عام میں آپ سول ہاسپٹل کہہ دیتے ہیں، سابقہ موجودہ الائٹ ہاسپٹل نمبر 2، الائٹ ہاسپٹل نمبر 2، یہ پتہ ہے کسی کو یہ تبدیلی ہو چکی ہے اس ہاسپٹل کی؟ کیوں ہوئی ہے یہ پتہ ہے؟ ہاں، یہ نہیں پتا، راتوں رات ہوئی ہے. کیا راتوں رات ہوئی ہے؟ بددیانتی کے کام راتوں رات کیے جاتے ہیں. اس میں بہت بڑی ایک پلاننگ تھی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہوئی ہے. روپے پیسے کا معاملہ ہوتا ہے نا، اس لیے. اچھا جی، ہم کہاں پر تھے؟ انلسٹ، ٹھیک ہے، بھرتی کرنا. اس کی ایک انگلش ہوتی ہے ریکروٹ. ریکروٹ یہ ہے ورب. اگر آپ مینٹ لگا دیں گے ساتھ، یہ بن جائے گا بھرتی. یہ وہ پروسیس ہے بھرتی، اور یہاں تک جو ہے نا وہ ورب ہے، ٹھیک ہے. یہ پھر ناؤن بن جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ ریکروٹ. تو اس کے ساتھ ہے آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر. اس کی بیک سائڈ پہ آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ. تو ریکروٹمنٹ مینس انلسٹ سینٹر. اب سمجھ آئے گی؟ جس طرح کمشنر آفس کے بالکل باہر نیوی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر ایئر فورس کا ہوتا تھا ایگری میں، وہ چلیں گے جھنگ روڈ پہ. ایئرپورٹ موڑ، اس سے آگے آدھا کلومیٹر لیفٹ سائڈ روڈ کے اوپر لکھا ہوگا پی اے ایف سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر، بھرتی کرنے والا سینٹر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے انفولڈ. بولیے. انفولڈ کا مطلب فولڈ کرنا نہیں ہوگا، مجبور کر دینا. ڈونٹ انفولڈ ادرس ٹو ڈو دا ورک وچ یو وانٹ. دوسروں کو مجبور نہ کریں کہ وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں. اکثر ہم یہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ورب ہے. اسٹاپ، یہ روکنا یا رکنا دونوں معنی ہے، ٹھیک ہے. ورب آ جائے گا روکنا یا رکنا. ایویڈ، یہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا کنارہ کشی کرنا، الگ تھلگ ہو جانا، دنیا سے الگ ہو جانا، دیٹ از ایویڈ، کنارہ کشی کرنا. اس کے بعد ہے ایکسپلوڈ. یہ تو پتہ ہوگا آپ کو، فزکس کیمسٹری میں بھی یوز ہوتا ہے. ایکسپلوڈ، دھماکے سے اڑ جانا. ایکسپلوڈ، دھماکے سے اڑ جانا، یہ بھی ورب ہے. ارنسٹلی، آئی ڈو مائی ورک ارنسٹلی، میں اپنا کام ارنسٹلی کرتا ہوں. کیا مطلب؟ کما کر نہیں، دل سے. جب آپ کام نیت سے کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یو آر ڈوئنگ اے ورک ارنسٹلی. دل سے، ارنسٹلی. یہ کیا ہے پارٹس آف اسپیچ میں؟ اٹس ایڈورب، اور ایڈورب آف مینر ہے، کام کرنے کا انداز ہے اس کے اندر. اور دا لاسٹ از انفورس، لاگو کرنا، امپلیمنٹ کرنا، ٹھیک ہے. امپلیمنٹ کرنا، امپلیمنٹیشن پھر اسی سے ہے لاگو کرنا. جی کلیئر ہو گیا؟